ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 عیدیں عطا کی ہیں، ایک کو عید الفطر کہا جاتا ہے اور ایک کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کے آنے سے پہلے رمضان کا مہینہ آتا ہے، اور رمضان کا پورا مہینہ عبادت کر کے ہر مسلمان اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ عید کی شکل میں ملتا ہے۔ جو عید الاضحیٰ ہے یہ ذی الحجہ کی 10 تاریخ کو عید ہوتی ہے، اور اسی دن قربانی بھی ہوتی ہے۔ تو جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں ان کی بھی اسلام میں، دین میں بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر وليال عشر، قسم ہے فجر کی، والفجر قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے قرآن میں، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے، بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی اہمیت بتائی جائے۔ اب فجر کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہے؟ فجر کی اہمیت بتانا۔ 10 راتوں کی قسم کھانے کا مطلب ان 10 راتوں کی اہمیت بتانا۔ کسی مسلمان کے لیے تو یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھائے۔ یہ جو ہمارے ہاں قسمیں لوگ کھاتے ہیں نا، تیرے سر کی قسم، ماں کی قسم، فلاں کی قسم، یہ سب قسمیں کھانا ناجائز ہے۔ کسی کی قسم کھانا جائز نہیں ہے سوائے اللہ کے نام کی، اس سے منع کیا گیا ہے۔ اور اس طرح قسم کھانے سے قسم ہوتی بھی نہیں ہے۔ گناہ تو ملتا ہے کہ آپ نے اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم کیوں کھائی، لیکن قسم ہوتی نہیں ہے۔ تو ایک تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جب قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں نا، ویسے تو حدیث میں منع کیا گیا ہے، قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا اللہ عرضة لأیمانکم ان تبروا وتقسطوا، کہ اللہ کو اپنی قسموں کے لیے ڈھال مت بنایا کرو۔ یعنی حتی الامکان شریعت کا مزاج یہ ہے کہ اگر کسی سچی بات پر بھی قسم کھانے کی ضرورت پڑے، حتی الامکان قسم نہ کھائیں۔ ہاں ضرورت ہے، کوئی بات آپ کو ثابت کرنی ہے تو ٹھیک ہے، آپ قسم کھا سکتے ہیں، اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کا حکم رکھا ہے۔ لیکن یہ جو بلا وجہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، بات بات پہ قسم ہے، قسم سے قسم سے قسم سے یہ کام میں نے نہیں کیا، قسم سے میں نے کیا ہے، تیرے سر کی قسم نہیں کیا، یہ بری عادت ہے۔ اس سے آدمی کی بات کی وقت ختم ہو جاتی ہے، ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو اتنا عادی بنا دیں گے، اگلی بار آپ کی بات پر کوئی اس وقت تک اعتماد نہیں کرے گا جب تک آپ قسم نہیں کھائیں گے۔ اور ہمارے ہاں بات بات پہ بعض اوقات لوگ قسمیں طلب بھی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی تو قسم کھا۔ بھائی قسم کھانے کی بات ہے تو کھا لیں قسم، بلا وجہ کیوں قسم کھاؤں؟ تو قرآن کریم میں، لیکن اللہ تعالیٰ تو خالق مالک ہے، اللہ تعالیٰ تو جب اپنی مخلوق میں سے جس چیز کی قسم کھانا چاہیں اللہ تعالیٰ کھا سکتے ہیں۔ یہ جائز ناجائز کے حکام، حلال حرام کے حکام، یہ تو ہمارے لیے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اور ان 10 راتوں کی قسم کھانے کا مقصد ان راتوں کی اہمیت بتانا ہے۔
حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من 10 ذی الحج، کہ اللہ کی نظر میں کوئی بھی عمل جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے، اللہ کی نظر میں کوئی عمل اس عمل سے بہتر نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کو جو عمل سب سے زیادہ پسندیدہ محبوب ہے وہ نیک عمل ہے جو ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیا جائے. اس طرح کی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے تو یہ تک لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے یہ 10 دن رمضان سے بھی افضل ہیں. یہ بھی بعض علماء کی رائے ہے، اگرچہ جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ سب سے افضل ہے، لیکن اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر رمضان کے بعد سب سے اہم ترین دن ہیں تو وہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں. اس پر سب کا اتفاق ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے، یعنی مثال کے طور پر کوئی ان 10 دنوں کے علاوہ جہاد کرتا ہے تو اس جہاد کے مقابلے میں بھی اللہ کو وہ عمل زیادہ پسندیدہ ہوگا جو ان 10 دنوں میں کیا گیا ہے، یا اللہ کو پھر جہاد زیادہ پسند ہوگا؟ آپ نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا پسند نہیں ہے جتنا اللہ کو وہ عمل پسند ہے جو ان 10 دنوں میں کیا جائے. الا رجل خرج بمالہ ونفسہ ثم لم یرجع من ذلک بشیء، آپ نے فرمایا سوائے اس جہاد کے کہ انسان اپنا مال اور اپنی جان لے کر نکلے اور پھر واپس گھر نہ آ پائے، یعنی شہید ہو جائے، تو اس جہاد کی فضیلت تو ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کر ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی عمل کی فضیلت ان 10 دنوں کے عمل سے بڑھ کے نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب رکھتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے، اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے مختلف بہانے تلاش کرتے ہیں. بھائی 1 دن کا روزہ رکھیں گے 1 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمیں یہ پیکج دیا ہے، کیوں یہ آفر دیے کہ 1 دن کا روزہ رکھ لو 1 سال کے روزوں کا ثواب مل جائے گا؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ ان 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت کی اہمیت ایسی ہے جیسے شب قدر کی عبادت کی اہمیت ہے. قرآن حدیث میں جب ہمیں ان دنوں کے بارے میں اتنی اہمیت سے بتایا گیا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں بھی ان دنوں کی اہمیت پر بات ہو. ہمارے ہاں کتنے دن مختلف طرح کے سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، اینیورسری ہے، یہ سالگرہ ہے، یہ فلانا دن ہے، یہ فلانا دن ہے، اور کتنے اہتمام سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ ان دنوں کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے. اسلام میں کوئی فادر ڈے، مدر ڈے، ٹیچر ڈے نہیں ہے. اسلام میں ہر دن ہی فادر ڈے ہے، ہر دن ہی مدر ڈے ہے، ہر دن ہی ٹیچر ڈے ہے. یہ نہیں کہ سارا سال ٹیچر کے ساتھ بدتمیزی کرتے رہو اور اس کو جناب ستاتے رہو، پریشان کرتے رہو، سال میں ایک ٹیچر ڈے مناؤ، اس کو جا کے گلدستہ پیش کر دو، بڑے ریسپیکٹفل، ہم ٹیچر کے بڑے جناب ریسپیکٹ کرنے والے ہو گئے. یہ ان معاشروں کی پیداوار ہے جن معاشروں میں ادب، احترام، تابعداری، فرما برداری، ادب، آداب، یہ چیزیں جہاں سے ختم ہو گئی ہیں، وہ اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے سال میں ایک دفعہ جا کے اپنے ابا کو گلدستہ پیش کر دیتے ہیں کہ آج فادر ڈے ہے. جو بیٹا روزانہ اپنے والد کی خدمت کر رہا ہو، روزانہ اپنی والدہ کی خدمت کر رہا ہو، روزانہ اپنے ٹیچر کا ادب کر رہا ہو، اس کو یہ دن منانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کا ہر دن ہی فادر ڈے، مدر ڈے اور ٹیچر ڈے ہے.
لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بالکل، ویسے تو کسی سے بات کی جائے نا تو کہتے ہیں اندھی تقلید کسی کی نہیں کرنی چاہیے، ہر چیز میں ہمیں لاجک چاہیے، دین کی کوئی بات ہو تو بھائی اس میں بھی کوئی لاجک تلاش کر لیں نا، اس میں کیوں اندھی تقلید ویسٹ کی کر رہے ہیں؟ یہ جو ہمارے ہاں سالگرہ منائی جاتی ہے، یہ کیا مطلب، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ آپ کی زندگی کا 1 سال کم ہو رہا ہے اور آپ سالگرہ منا رہے ہیں۔ سالگرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سال گر گیا، ایک سال آپ کی زندگی سے گر گیا۔ پہلے آپ کی قبر تک پہنچنے کی مثال کے طور پر قبر میں جانے میں 20 سال رہتے تھے، اب قبر میں جانے میں 19 سال رہ گئے۔ تو 19 سال جب قبر میں جانے میں رہ جائے تو آدمی خوشیاں مناتا ہے۔ ہاں، وہ آدمی تو خوشی منائے جس کو پتا ہو کہ میں نے اتنی تیاری کر رکھی ہے کہ ابھی مجھے موت آ جائے تو بس سیدھا جنت میں جاؤں گا، منائے وہ سالگرہ، اگر اتنی کسی کو یقین ہے، کسی کو اتنا۔ بہرحال تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح کے دن تو سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں، اس کی اہمیت پر بھی بات ہوتی ہے، اس کے لیے ایونٹس بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو 10 دن ہیں یا اس طرح وہ دن جن کا شریعت میں باقاعدہ بتایا گیا ہے کہ یہ اہم دن ہے، وہ دن آتے ہیں گزر جاتے ہیں، ہمارے گھرانوں میں، فیملیز میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب یہ 10 دن، ان کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ 10 دن آئے تو ہر مسلمان کے گھر میں یہ ڈسکس ہو رہا ہو، اس پر بات ہو رہی ہو کہ ان 10 دنوں کو ہم نے کیسے قیمتی بنانا ہے، ان 10 دنوں میں ہم نے کون سے نیک اعمال کرنے ہیں، نمازوں کی پابندی کیسے کرنی ہے، صدقات کیسے دینے ہیں، رشتہ داروں کا خیال کیسے کرنا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کیسے کرنا ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کیسے ادا کرنے ہیں، یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں۔ اور یہی مقصد ہے اس طرح کے دنوں کے آنے کا، اور اللہ کی طرف سے اس میں اتنے زیادہ پیکیجز آفر کرنے کا کہ جب گھروں میں یہ چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہوں گی۔ مثال کے طور پر ذی الحجہ کے مہینے میں یہ چیز ڈسکس ہوئی، اب ذی الحجہ سے پہلے رمضان میں یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی، اب رمضان کے بعد ذی الحجہ میں ہوئی، ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوگا تو 10 محرم کا روزہ آ جائے گا، تو 10 محرم کے روزے کی جو فضیلت ہے تو وہ گھروں میں ڈسکس ہوگی۔ اس طرح وقتاً فوقتاً یہ مواقع آتے رہتے ہیں، ان کو ضائع مت ہونے دیں۔ لوگ آج کہتے ہیں نا بچوں کی تربیت کیسے کریں، بچوں کی تربیت کا ایک بہت اہم ذریعہ یہ ہے کہ جن دنوں کو شریعت نے اہمیت دی ہے، جب وہ دن قریب آنے لگیں، ان دنوں کی اہمیت پر، ان میں اچھے اعمال کرنے پر گھروں میں ڈسکشن شروع کریں، بات چیت کریں، تو ان کو پتہ لگے گا کہ یار دنیا میں یہ ڈے منایا جاتا ہے، وہ ڈے منایا جاتا ہے، فلانا ڈے منایا جاتا ہے، ہم نے یہ ڈے منانا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے مہینے ہیں، اور جو عرفہ کا دن ہے، 9 ذی الحجہ کا جو دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کے بارے میں وہ بھی ظاہر ہے انہی 10 دنوں میں آتا ہے۔ قربانی کا جو دن ہے وہ بھی ان 10 دنوں میں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہا، کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ ہمارے ہاں زور کھانے پر ہے، یہ اس دن کا کھانا ہے، یہ بارات کا کھانا ہے، یہ جناب عقیقے کا کھانا ہے، یہ فلانے کا کھانا ہے، یہ فلاں جشن کا کھانا ہے۔ اسلام میں کھانوں کی ترغیب نہیں ہے، اسلام میں روزہ رکھنے کی ترغیب ہے۔ لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانا سنت ہے، کیا کھانا سنت ہے؟ سوال کرتے ہیں نا کیا کھانا سنت ہے، تو اس کا جواب یہ کہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں تو جب رمضان جاتا ہے پھر ہم سوچتے ہیں کہ یار رمضان کے علاوہ بھی کبھی روزہ رکھنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول کیا تھا؟ آج جدید سائنس جن چیزوں کو ثابت کر رہی ہے اور دنیا کو دوبارہ اس چیز کی طرف لا رہی ہے،
اللہ کے رسول ہمیں اس وقت یہ سب سکھا کر گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا ہر پیر کے دن روزہ رکھتے تھے اور ہر جمعرات کے دن روزہ رکھتے تھے, ہر پیر کو اور ہر جمعرات کو. تو مہینے میں یہ کتنے روزے ہو گئے؟ بولیں, ایک ہفتے میں 2 روزے ہوئے تو مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 8 روزے ہو گئے. پھر آپ ہر مہینے میں ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, 13, 14, 15, ہر اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 ساری زندگی کا آپ کا معمول ہے. ایون کہ آپ سفر میں بھی ہوتے تھے تب بھی آپ یہ 3 روزے رکھتے تھے. 8 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 11. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مستقل معمول ہے کہ مہینے میں 11 دن تو آپ کا روزہ ہی روزہ ہوتا تھا. 11 دن آپ کا روزہ ہی, یہ تو پکی بات ہے. اس کے علاوہ آپ نے روزے رکھنے ہوتے تھے تو رکھتے تھے. یہ 11 دن تو پکے تھے کہ ہر مہینے یہ 11 روزے آپ نے رکھنے ہیں. اور ہمارے ہاں ہر دینی محفل کا ٹائٹل یا عنوان کھانے کے بغیر پورا نہیں ہوتا, لنگر کے بغیر پورا نہیں ہوتا. کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے کہتے ہیں نا ہمارے ہاں لوگ. یہ بالکل اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے. کہیں قرآن حدیث میں یہ بات نہیں ہے کہ کھانے کے بعد میٹھا سنت ہے. کتنا کھانا سنت ہے یہ بھی ذرا آپ حدیث میں پوچھ لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو آج موٹاپے کا مسئلہ ہے, اور موٹاپا دنیا کا سب سے بڑا مرض بنا ہوا ہے, اور ہر آدمی موٹاپے کا شکار ہوتا جا رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ بے ہنگم کھانا, بے ہنگم پینا, یہ بھی کھاؤ, وہ بھی کھاؤ, یہ بھی کھاؤ, کوئی ورزش نہیں, کوئی ایکسرسائز نہیں. اور اللہ معاف کرے, دیندار لوگوں کی تو پہچان یہ ہے کہ اصل مولوی مفتی وہ ہوگا جس کا کوئی اچھا خاصا جسم ہو. لوگ کہتے ہیں یہ غٹ مولانا ہے, یہ صحیح والا مولانا ہے. اور کوئی پتلا دبلا ہو کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیسے مولانا ہوگا, پتہ نہیں علم اس کو کتنا ہوگا, اتنا پتلا ہے تو علم کتنا ہوگا اس کا. بھائی علم کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ کتنا وہ موٹا ہے کتنا وہ پتلا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل, اے اللہ میں آپ کی سستی سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے سستی سے بچا. صحابہ کرام میں آپ کو یہ بات کہیں نہیں ملے گی کہ صحابہ کرام سست تھے. صحابہ کرام میں ایسے صحابہ بھی تھے جو گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے. گھوڑا جب ان کے ساتھ دوڑتا تھا, گھوڑا ریس نہیں لگا سکتا تھا ان کے ساتھ. تو یہ جو ہمارے ہاں اتنے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں یہ اسی وجہ سے بڑھتے جا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا لابن آدم لقیمات یقمن صلبہ, ابن آدم کے لیے چھوٹے چھوٹے اتنے لقمے, اتنے نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا کر دیں. فَإِن كَانَ لَا مُحَالَ, اگر اس نے لا محالہ زیادہ کھانا ہی ہے, یعنی اگر اس نے یہ طے کر لیا ہے کہ نہیں میں نے دبا کے کھانا ہے, تو اسلام میں دبا کے کھانے کی جو لمٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَثُلُثٌ لِطَعَامِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِ, 1/3 میدے کا 1/3 کھانے کے لیے, 1/3 پورشن کھانے کے لیے, 1/3 پورشن پانی کے لیے, اور 1/3 پورشن سانس لینے کے لیے. یعنی اسلام میں زیادہ سے زیادہ کھانے کی جو لمٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میدے کو 1/3 بھریں. ہمارے ہاں تو کہتے ہیں نا بعض لوگ کہ وہ اتنا کھا لیتے ہیں کہ پھر ان کو سہارا دے کے چلانا پڑتا ہے کہ حضرت چلیں آپ. اب ان کو الگ سے بندہ ایک چاہیے ہوتا ہے پروٹوکول کے لیے کہ اس کو باہر لے جائے وہاں سے جہاں اس نے کھانا کھایا. تو بہرحال اسلام میں جو ترغیب ہے, اسلام میں جو اہمیت ہے وہ اس چیز کی ہے. تو ان 10 دنوں کی خلاصہ کلام میری گفتگو کا یہ. اور ایک بات یہ بھی عرض کر دوں, چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کسی کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. حدیث میں ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے. بنیادی طور پر اس کا مقصد حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے. حاجیوں کو اجازت نہیں ہوتی نا
ناخن کاٹنے کی، بال کاٹنے کی. تو حدیث میں حضور نے یہ فرمایا جس کا قربانی کا ارادہ ہے وہ یہ کام نہ کرے. تو اس لیے آپ میں سے جتنے حضرات قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یہ عمل مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کوئی ان 10 دنوں میں ناخن کاٹتا ہے، بال کاٹتا ہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے. نہ آپ اس کو تانا دے سکتے ہیں کہ تم نے ناخن کیوں نہیں کاٹ دیے، تم نے بال کیوں کاٹ دیے. تانا اس چیز پہ دیا جا سکتا ہے جو شریعت میں لازم ہو. یہ لازم عمل نہیں ہے، مستحب عمل ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کا قربانی کا ارادہ ہے تو چاند نظر آنے سے پہلے پہلے بال بھی کاٹ لیں، ناخن بھی کاٹ لیں، جسم کی صفائی بھی کر لیں، پھر اس کے بعد آپ قربانی کے بعد یہ کام کریں. اور اگر کسی نے قربانی نہیں کرنی، اس پہ قربانی واجب نہیں ہے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم بھی حدیث میں نہیں ہے. حدیث میں بتایا گیا کہ اگر قربانی کرنی ہو تو یہ ایک سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر کسی وجہ سے بعض اوقات لوگ بھول جاتے ہیں یا کچھ، تو لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں بھائی تمہاری قربانی نہیں ہوگی، کیوں؟ تم نے بال کاٹ لیے. تمہاری قربانی نہیں ہوگی، تم نے ناخن کاٹ لیے. تو شریعت کا جو حکم جس لمٹ میں ہے اسی لمٹ میں اس کو رکھیں گے تو وہ دین رہے گا. اس کو بڑھا کر اپنی طرف سے کوئی غلو کریں گے تو وہ دین نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.